آج 2 رمضان مبارک ہیں اور آج ہم دوسرا چیپٹر پڑھیں گے زمین پر زندگی، اور ابتدا کروائیں گی ذریعہ بشیر حرل تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ ذریعہ نے تلاوت فرمائی سورۃ اخلاص کی۔ اس کو سورۃ اخلاص اس لیے بھی کہتے ہیں، اور اس کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مختصر ترین الفاظ میں جامع ترین تعریف اس میں کی گئی ہے۔ کل ہم نے پڑھ لیا تخلیق عالم، اور اس میں ہم کائنات، سورج، سیارے، زمین اور چاند تک مطالعہ کر لیا۔ آج ہم دیکھیں گے زمین کے بارے میں بھی دیکھ لیا۔ آج ہم زندگی کی ابتدا شروع کریں گے، اور اس سے پہلے ہم سب لوگ مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کی جو وبا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور جس کا ابھی کوئی علاج بھی نہیں اور ویکسینیشن بھی نہیں ہوئی، سوائے احتیاط کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ہمیں بھی، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے گھر بار والوں کو، اور سب کو بالخصوص جو اس وقت اس کلاس میں شامل ہیں یا اس مطالعہ میں شامل ہیں، ان سب کے گھر میں اور ان کے ذات میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور کرم رکھے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ سورج اور اس کے گرد گھومنے والے تمام سیارے تیزی کے ساتھ اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، اور سب چاند اپنے اپنے سیارے کے گرد، اور سب سیارے اپنے اپنے چاندوں سمیت سورج کے گرد، یعنی یہ ہمارے نظام شمسی کے اندر سورج کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔ ہم زمین پر ہیں۔ زمین پر زندگی کس طرح شروع ہوئی؟ میں پہلے آپ کے امی جی کی ڈیمانڈس پوری کر لوں۔ تیز محوری گردش یعنی سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے ہلکے عناصر سطح پر آ گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ سینٹریفیوج اس طرح ہوتی ہے کہ تیزی سے گھومتے ہیں اور وہ وزن کے لحاظ سے چیزوں کو الگ الگ کر دیتی ہے، تیل میں سے پانی کو، ایٹامک سولوشن میں سے یورینیم کے باریک ذرات کو۔ اس سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے ہلکے عناصر سطح پر آ گئے اور بھاری عناصر مرکز میں جمع ہو گئے۔ اس طرح زمین کے مرکز میں اکٹھا ہونے والے نکل اور لوہے نے وہ طاقتور مقناطیسیت پیدا کی جس نے زمین کے باہر خلا تک ایک ایسا مضبوط خول بنا دیا جو سورج کی طرف سے آنے والے مہلک اثرات اور ذرات کو زمین تک پہنچنے سے روکنے لگا، اور زمین پر زندگی ممکن ہو گئی۔ ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سورج میں سے جتنی ریڈیشن اور جتنی تیز حرارت آ رہی ہے وہ اسی حالت میں پہنچ جاتی تو یہاں زندگی ممکن نہ ہوتی۔ 4 ارب 40 کروڑ سال پہلے، یوں سمجھیے کہ 4.5 ارب سال پہلے، زمین کی فضا میں موجود بھاپ کے آبی بخارات بارش بن کر زمین پر برسنا شروع ہو گئے۔ لاکھوں سال تک جاری رہنے والی اس بارش سے زمین کا درجہ حرارت کم ہوا اور جھیلیں اور سمندر وجود میں آئے۔ 3 ارب 80 کروڑ سال پہلے، یعنی تقریباً 4.25 ارب سال پہلے، سمندر کی تہہ میں آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور کاربن سمیت 6 بیسک ایلیمنٹس کے حسنی امتزاج سے ڈی این اے بنا اور بیکٹیریا کی ابتدا ہوئی۔ 3 ارب سال سے زائد عرصہ سمندر کی تہہ میں یہ بیکٹیریا پرورش پاتا رہا، اور اس کے بعد اس بیکٹیریا کے علاوہ زمین پر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اسی دوران 2.5 ارب سال پہلے بیکٹیریا نے سورج سے توانائی جذب کر کے تو بڑھنا شروع کر دیا، اور بیکٹیریا کے بڑھنے کے اس عمل سے آکسیجن پیدا ہونا شروع ہوئی۔ آکسیجن نے سمندر میں موجود لوہے کے ذرات کو زنگ لگا کر باہم جوڑنا شروع کر دیا، تو یہ وزنی لوہا سمندر کی تہہ میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یہ پروسیس دنوں میں بیٹھ رہا ہے آپ کے، اور کروڑوں سال تک اکٹھا ہوتا یہ لوہا
समुद्र में इतना जमा होता चला गया कि ऊपर सतह ज़मीन तक पहुंच गया। कल हमने पढ़ा था कि मेन सबसे ज़्यादा मिकदार में जो एलिमेंट था वो लोहा ही था। जमा होता होता ये समुद्र की तह से ऊपर ज़मीन तक 50 करोड़ साल पहले, यानी 50 करोड़ 50 लाख साल पहले, जब समुद्र में मौजूद सारे लोहे को जंग लग चुका तो ये ऑक्सीजन समुद्रों के पानी में हल होने लगी। पहले तो सारी की सारी ऑक्सीजन लोहे को ऑक्सीडाइज करने में लगी हुई थी। 50 करोड़ साल पहले जब सारा लोहा ऑक्सीडाइज हो गया तो ये ऑक्सीजन फ्री होकर समुद्रों के पानी में हल होने लगी। जब पानी में मज़ीद हल ना हो सकी, सैचुरेशन हो गई, तो ये ऑक्सीजन सतह ज़मीन पर निकल कर फ़ज़ा में आ गई। ये प्रोसेस समझ लेने दें। ऑक्सीजन पानी की सैचुरेशन के बाद निकल कर फ़ज़ा में आ गई और आज से 5.5 करोड़ साल पहले फ़ज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार 13% तक पहुंच गई। जरिया आप भी समझो सोचना। ऑक्सीजन की वजह से ज़मीन के गिर्द ओजोन गैस की तैयारी होती, जो दूसरे सियारों की ताबकारी को ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। ये ज़रा मुश्किल है, लेकिन तवज्जो से सुनोगे तो ईजी है, बिल्कुल समझ आ जाएगी। इस तरह दरख्त उगना शुरू हो गए। 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहला रीढ़ वाला जानवर पैदा हुआ। रीढ़ और दांतों वाली पहली बड़ी मछली और दीगर बड़े बड़े दांतों वाले जानवर पैदा होने शुरू हो गए। इस दौरान कुछ बैक्टीरिया ने पानी से बाहर ऑक्सीजन पर जिंदा रहना सीख लिया। 40 करोड़ साल पहले मगरमच्छ के पेशरो कुछ जानवर समुद्र पर रेंगने लगे। समुद्र से निकलकर ज़मीन पर रेंगने लगे, जो ज़मीन पर अड्डे देते। इसी तरह ज़िंदगी समुद्र से निकलकर ज़मीन पर आई। पहले लाइफ शुरू हुई पानी के अंदर DNA बढ़ने से, उसके बाद इस प्रोसेस के तहत स्लोली समुद्र से निकलकर ज़मीन पर आई। ये है इब्तदाई आफरीनश का साइंसी नज़रिया। इस तरह लाइफ शुरू हुई। तख्लीक आदम। तख्लीक आदम का कुरानी तस्वर ये है कि अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम का ज़माना या अहद हमें नहीं बताया, बस ये बताया कि उसने हुक्म किया तो ज़मीन, आसमान और आदम पैदा हो गए, जिनकी नस्ल से आबादी बढ़ी। कुरान हकीम में सूरत अल-आराफ में इरशाद हुआ है, वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरकुम, हमने तुम्हारी तख्लीक की इब्तिदा की और फिर तुम्हारी सूरत बनाई। गोया तख्लीक के वक्त ही तमाम खसूसियात और मुनफरिद किरदार अता कर दिए गए, जो कि आज साइंसदानों ने तहकीक कर लिया है कि DNA में और जीन्स में सारी फीचर्स डाल दिए जाते हैं। इंसान की बदनी साख्त में कोई तदरीजी तरक्की वाक़या नहीं हुई, जैसा कि डार्विन जैसे साइंसदानों ने क्यास के घोड़े दौड़ाए हैं। जिस्मानी इर्तिका के ज़रिए दूसरी अनवा के साथ इश्तराक कभी नहीं पाया गया। ये गलत है कि बंदर था, बंदर से इंसान बना। हर दूसरी मखलूक से मुनफरिद बनी नौ इंसान की इब्तदा उस ज़माना में हुई जब खालिक हकीकी ने फैसला किया। कार्बन डेटिंग के ज़रिए चट्टानों या तबकातुल अर्द की उम्र का तयन भी महज एक अंदाज़ा है, ये भी यकीनी अमर नहीं है। फरमाया गया, कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू कैफ़ बदाअल खल्क़ सुम्मा ला युनशिअ नशाअतल आखिरा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इनसे कहिए कि ज़मीन में घूमें फिरें और देखें कि उसने किस तरह तख्लीक की इब्तिदा की है, फिर अल्लाह दूसरी बार भी ज़िंदगी बख्शेगा। यकीनन अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ने इंसान को फरिश्तों पर फजीलत बख्शी। इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति अन्नी खालिकुम बशरुम मिन तीन, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ, जब मैं इसको पूरी तरह बना दूँ तो मैं इसके आगे सजदे में गिर जाना। सूरत नूह में बताया गया, और अल्लाह ने तुमको ज़मीन से पैदा किया, फिर तुम्हें दोबारा इसी में ले जाएगा और फिर तुम्हें बाहर निकालेगा। सूरह सजदा की आयत नंबर 7 में कहा गया, जिसने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह बनाया, इसको पैदा किया और इंसान की पैदाइश को मिट्टी से शुरू किया, फिर इसकी नस्ल हकीर पानी से पैदा की,
پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں روح پھینکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ یہ تخلیق آدم کا قرآنی تصور ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 38 تک، جو چوتھے رکوع کے شروع میں، اور سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 115 سے 123 میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا بیان جس طرح فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں نے زمین پر آدم کو اپنا نائب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے یہ خطرہ ظاہر کر دیا کہ یہ مخلوق زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گی۔ اللہ نے انہیں جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر کے آدم کی برتری کو تسلیم کرو۔ سب فرشتوں نے انسان کی برتری کو تسلیم کر لیا اور سجدے بھی گر گئے، لیکن ابلیس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم اور حوا کو جنت میں رہنے اور اپنی مرضی سے جو چاہے کھانے پینے کی نعمت عطا کی گئی، البتہ ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ جس طرح کہ کسی بھی قانون کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے، کچھ چیزیں منع ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کی اجازت ہوتی ہے۔ آدم اور حوا کو جنت میں رہنے اور اپنی مرضی سے جو چاہیں کھانے پینے کی نعمت عطا کی گئی، البتہ ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ لیکن شیطان کے بہلانے پھسلانے پر انہوں نے ممنوع درخت کا پھل چکھ لیا۔ دیکھیے دیکھیے، جس پر یہ کہہ کر جنت سے نکال دیے گئے کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین میں ایک مدت تک رہو گے۔ پھر اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو شخص اس ہدایت پر عمل کرے گا اسے کسی قسم کا خوف یا غم نہ ہوگا۔ یعنی اب تم جنت میں رہنے کے قابل نہیں رہے، غلطیاں کرنے لگ گئے ہو، جاؤ، لیکن اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو اس کو تسلیم کر لے گا وہ بے خوف رہے۔ ہمارے جد امجد سری لنکا میں اتارے گئے یا جدہ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ہماری فطرت میں تجسس اور حکم عدولی کا عنصر موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت بھی جوائے جانے کا خدائی وعدہ بھی، اور اس پر عمل کرنے کا حکم بھی روز اول سے ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کس دور یا زمانے کی بات ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ تخلیق عالم کا زمانہ بھی اللہ نے نہیں بتایا، تخلیق آدم کا بھی زمانہ نہیں بتایا، یہ صرف وہی خود جانتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ انسانی آبادی کی ابتدا کب شروع ہوئی۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم پر، یعنی متوازن ساخت اور صلاحیتوں کے ساتھ نہایت خوبصورت پیدا کیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک 5 آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ صحیح بیان کریں۔ جب ان دونوں نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی تو ایک، جس کا نام حابیل تھا، اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور دوسرے کی، جس کا نام قابیل تھا، نہیں قبول ہوئی۔ وہ کہنے لگا، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ حابیل نے کہا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ دونوں بھائیوں کی فطرت کا فرق بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ تو ہی اپنے اوپر میرے بھی گناہ اٹھا کر جہنم رسید ہو جائے، کیونکہ ظالموں کو ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ قابیل کو اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تو بالآخر اس نے اسے قتل کر ڈالا، لیکن اس کام سے وہ بہت خسارے میں پڑ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گواہ بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا تاکہ اسے اپنے بھائی کی لاش چھپانے کا طریقہ سمجھا دے۔ اس وقت وہ چیخ اٹھا، ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش پاس خود دفن ہی کر دیتا۔ اس طرح فرشتوں کی پیشگوئی پوری ہوئی جو کہتے تھے کہ یہ زمین پر شر پیدا کرے گا۔ اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ خیر اور شر کا جذبہ روز اول سے موجود ہے،
اچھا، اس کے بعد سورۃ مریم کی آیات نمبر 56 اور 57 میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، جو مفسرین کے مطابق بابل میں مبعوث ہوئے۔ سائنسدان بھی خطۂ بابل یعنی حضرت آدم کے بعد حضرت ادریس کا ذکر ہے، جب سائنسدان بھی خطۂ بابل کو یعنی وادی دجلہ و فرات کو ہی کاشتکاری اور انسانی آبادیوں کے شروع ہونے کی جگہ بتاتے ہیں۔ جوں جوں معلومات بڑھتی جائیں گی، حقائق مزید واضح ہوتے جائیں گے۔ یہ ہم نے قرآنی بیان پڑھ لیا تخلیق آدم کا۔ اب ذرا آپ حرکات و سکنات اپنی کم کریں تاکہ میری توجہ اسی کی طرف رہے۔ تخلیق آدم کے سائنسی کیافے، یہاں بیان کیے گئے کیافے ابھی جو بیان کروں گا وہ محض سائنسی اندازے ہیں جن پر یقین کر لینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ سائنس کی ہر بات کے پیچھے لاجک ہوتی ہے، تاہم ہر نئی دریافت کے بعد سائنسی نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ دین متین تخلیق آدم کو ایک معتبر اور عظیم واقعہ بتاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ ہمیں احسن تقویم پر یعنی بہترین ساخت پر بنایا گیا، جبکہ سیکولر سائنس موجودہ انسان کو بتدریج ترقی یافتہ شکل بتانے پر مصر ہے۔ ان کے بقول 70 لاکھ سال پہلے گھاس نے پوری سطح زمین کو ڈھانپ لیا، جیسا بھی ہم نے دیکھا کہ زمین پر بارشیں ہوئی لاکھوں سال، اس کے بعد یہاں پہ نباتات ہو گئی۔ گھاس نے پوری سطح زمین کو ڈھانپ لیا اور افریقہ کے علاقے میں درخت بہت کم رہ گئے، اتنے کم کہ درختوں پر رہنے والے بندر نما جاندار زمین پر اتر کر گھاس میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ لمبی گھاس کے اوپر سے دور تک دیکھنے کے لیے 2 پاؤں پر اٹھ کے چلنا پڑ گیا۔ چنانچہ 30 لاکھ سال پہلے وہ شکار اور اپنی حفاظت کے لیے سر اٹھا کر 2 پاؤں پر چلنے لگے۔ یہ سائنسدانوں کا کیا آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کے ہاتھوں کی ساخت مکمل طور پر ترقی پا چکی تو 26 لاکھ سال پہلے پتھر کو توڑ کر اس کے نوکیلے کناروں سے درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کر سردی گرمی سے بچنے کے لیے جھونپڑیاں بنانا شروع کر دیں۔ 8 لاکھ سال پہلے پتھر کو رگڑ کر چنگاری سے سوکھے گھاس کو آگ لگائی گئی اور آگ پر پکا کر کھانا کھایا جانے لگا۔ جب بہتر غذا ملنا شروع ہوئی تو دماغ ذرا بڑا ہو گیا اور سوچنے کی صلاحیت بہتر ہو گئی۔ 5 لاکھ سال پہلے واضح طور پر قابل شناخت انسان، جس کو سائنسدان ہومو ایکٹس کہتے ہیں، اکٹھے ہو کر غاروں میں رہنے لگے۔ پھر بتدریج انسان آگ پر مٹی کے برتن پکانے لگا، دھات کو پگھلا کر ہتھیار بنانے لگا اور پانی کو ابال کر بھاپ بنانے لگا، منہ سے مختلف آوازیں نکالنے لگا اور ان کے ذریعے معلومات کا تبادلہ کرنے لگا، پھر یکساں زبان استعمال کرنے لگا۔ ایسی صلاحیت انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار کے پاس نہیں ہے۔ سوچنے اور گفتگو کرنے کی صلاحیت باقی تمام جانداروں پر انسان کی واضح فضیلت ہے۔ 2 لاکھ سال پہلے انسان موجودہ شکل اختیار کر چکا تھا اور 1 لاکھ سال پہلے انسان ابتدائی ہتھیار لے کر اکٹھے سفر کرنے لگے۔ افریقہ سے چلے تو خلیج وکٹوریہ سے دریائے نیل کے ساتھ ساتھ نقشے کا اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو مصر کہاں ہے؟ مصر سے نیچے افریقہ ہے، افریقہ کے درمیان میں خلیج وکٹوریہ ہے، وہاں سے پانی نکلتا ہے دریائے نیل کا اور مصر کے پاس شمال میں جا کر وہ آپ کے میڈیٹرینین سی میں گرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انسان دریائے نیل کے ساتھ ساتھ مصر، پھر شام، میڈیٹرینین کے کنارے رائٹ ورڈز مڑ کے شام تک، اور وہاں سے پھر ساؤتھ ورڈز عراق تک پہنچا۔ نقل مکانی کی صلاحیت نے نسل انسانی کو اس کے بعد معدوم نہیں ہونے دیا، نسل آج تک ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اب یہ موسموں کی شدت سے اپنی حفاظت کر سکتا تھا۔ 50,000 سال پہلے ایک اور برفانی دور شروع ہوا اور قطب شمالی کی طرف سے آ کر برف زمین کو ڈھانپنے لگی۔ 32,000 سال پہلے چھانے والی برف اور شدید سردی سے، یعنی صرف آج سے 32,000 سال پہلے چھانے والی برف اور شدید سردی سے بچنے کے لیے انسان برف پر چلتا چلتا یورپ اور جنوب میں آسٹریلیا کی طرف پھیل گیا، اور 20,000 سال پہلے مسلسل بڑھتی سردی کے آگے آگے چلتا انسان سائبیریا تک جا پہنچا۔ سردی کی سختیوں کی وجہ سے انسان نے مل کر رہنے، سفر کرنے، جانوروں کے کھال اوڑھنے
جھونپڑے بنانے، غاروں میں رہائش اختیار کرنے اور آواز کے علاوہ تصاویر بنا کر معلومات کا تبادلہ کرنے کی صلاحیت اختیار کر لی، جس سے دوبارہ معدوم ہونے سے بچ گیا اور پوری زمین پر پھیل گیا۔ بڑھتی ہوئی سردی اور برف کی وجہ سے سمندروں کی سطح 300 سے 400 فٹ تک نیچے چلی گئی، اور خشکی ظاہر ہونے کی وجہ سے انسان دور دراز تک پہنچ گیا۔ آخری برفانوی دور 11 یا 12 ہزار سال پہلے ختم ہوا۔ انسان سردی گرمی پر غالب آتا، موسموں کے مطابق ڈھلتا اور سفر کرتا جنوبی امریکہ تک پہنچ گیا۔ اب انسان برفانی علاقوں سے لے کر صحراؤں تک پوری زمین پر پھیل چکا تھا، جبکہ اس کا پریڈیسیسر پیشرو چمپینزی خط استوا کے جنگلات تک ہی محدود رہا۔ 11,700 سال پہلے ایک بار پھر درجہ حرارت میں اضافہ شروع ہوا تو برف پگھلنے لگی اور زمین پھر خشک حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن کے درمیان وسیع سمندر پھیلتے۔ گلیشیئر سمٹے تو جھیلیں اور دریا وجود میں آ گئے۔ افریقہ میں جھیل وکٹوریا کا پانی نکل کے بہنے لگا تو مصر میں دریا نیل وجود میں آیا۔ اسی طرح عراق میں دجلہ اور فرات بنے، ہندوستان میں دریائے سندھ، جمنا اور گنگا کے دریا، چین میں دریائے یانگزی اسی طرح وجود میں آئے۔ اس طرح تقریباً 12,000 سال پہلے زمین نے موجودہ جغرافیائی شکل اور انسان نے موجودہ حیات اختیار کر لی۔ درجہ حرارت بڑھنے لگا تو نباتات اور درخت تیزی سے اگنے لگے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ سردیوں میں سمٹ جاتے ہیں، جو ہی ٹیمپریچر شروع ہوتا ہے فروری کے اینڈ میں تو پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پتے، پھل، شاخیں نکل آتی ہیں، جانور پھلنے پھولنے لگے، دریاؤں کے کنارے انسانی آبادیاں قائم ہوئیں، انسانی آبادی میں بھی اضافہ ہونے لگا اور بودے باش کے الگ الگ طریقے وجود میں آنے لگے، جنہیں تہذیب و ثقافت کہتے ہیں۔ بڑھتی آبادی اور زیادہ خوراک کی ضرورت نے انسان کو یہ بات توجہ رکھنا ساتھ ساتھ زیادہ خوراک کی ضرورت پیش آئی تو انسان نے بیج بو کر کاشتکاری کرنا سیکھ لیا، اور 10,000 سال پہلے گھاس کی 3 قسمیں وجود میں آئیں: گنا، گندم اور چاول۔ گھاس کی یہ 3 قسمیں توانائی کی ضرورت پوری کرنے لگیں اور جلد ہی ان کی باقاعدہ کاشت شروع ہو گئی۔ اب آخری برفانی دور، لاسٹ آئس ایج جس کو کہتے ہیں، اس کے 15,000 سال بعد دنیا الگ الگ حصوں کی بجائے ایک ہونے لگی۔ تجارت، ثقافت اور طاقت کے نئے مراکز سامنے آئے۔ امریکہ سے ایک نئی فصل مکئی مصر، ہندوستان اور چین تک پہنچی، اور یہاں سے گندم امریکہ تک۔ پھر سمندری جہازوں، کشتیوں اور سمندری سفر کی ترقی سے عرب کی بجائے یورپ نے مرکزی حیثیت اختیار کر لی۔ عرب سے میری مراد ہے کہ عراق جہاں پہ کاشتکاری شروع ہوئی تھی پہلے، یورپ نے مرکزی حیثیت اختیار کر لی، اور 300 سال کے اندر سن 1800 عیسوی تک، اب ذرا فالو کرنا تاریخوں کو تیمور، سن 1800 عیسوی تک دنیا کی آبادی دگنی ہو کر 90 کروڑ ہو گئی، صرف 300 سال میں۔ 18ویں صدی کوئلہ، انجن اور صنعتی انقلاب کی صدی تھی۔ سن 1700 عیسوی تک انسان اپنے اجداد کی طرح امن اور سادگی سے رہ رہا تھا۔ کاشتکاری سادہ تھی، اوزار لوہاروں اور ترخانوں کے ہاں بنتے تھے۔ آپ کے امی جی کو پتہ ہے کہ ہمارے بچپن میں، بلکہ اب بھی شاید جہاں ہم پیدا ہوئے اس گاؤں میں اب بھی لوہار ہی بھٹی گرم کرتا ہے، لوہے گرم کرتا ہے، اور اب بھی ترخان ہی لکڑی کاٹتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے۔ اور سامان تجارت کو دنیا کے چکر لگانے میں اس کو 1 سال لگ جاتا۔ سارے کام انسان کی اپنی بدنی طاقت اور سدھائے ہوئے جانوروں کی مدد سے ہوتے تھے۔ یہ آخری برفانی دور تھا، جس کے بعد اب قطب جنوبی اور قطب شمالی برف سے ڈھکے ہوئے اور 5 بر اعظم ہر طرف سے پانی اور برف میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس 15 منٹ اور ہیں، ان میں آپ کو معلوم تاریخ اور اس دوران مادی ارتقا بتاؤں۔ یہ تو آ گیا کس طرح انسان کس طرح زمین نے موجودہ شکل اختیار کی اور انسان نے موجودہ شکل اختیار کی۔ ہمیں جو تاریخ معلوم ہے وہ قبل زمانے کی تاریخیں جو یہاں بتائی جائیں گی، ان کا تعین دراصل مشکل عمل ہے۔
اس لیے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے اور ان تاریخوں کی درستی یقینی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا قدیم شہر اریحا یہ وہ شہر ہے جس میں جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا بہانے کیے، پھر کہا کہ جھک کر داخل ہونا، عاجزی سے وہ اکڑ کر داخل ہوئے۔ اینی وے، قدیم ترین شہر اریحا جیریکو جس کو کہتے ہیں، حضرت نوح کے بیٹے سام کے بیٹے رفشد کے بیٹے مالک کے بیٹے اریحا کے نام پر آباد ہوا، یعنی حضرت نوح کے پڑپوتے کے پڑپوتے کے نام پر، اور 7500 سال قبل از اسلام یعنی آج سے 9000 سال پہلے سے یہ شہر مسلسل آباد آ رہا ہے۔ اس کو قدیم ترین آباد شہر کہتے ہیں۔ یہ دریائے اردن سے 8-10 کلومیٹر مغرب میں اور بحیرہ مردار سے یعنی ڈیڈ سی سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ سطح سمندر سے 260 میٹر نیچے ہے۔ سی لیول سے یہ شہر 260 میٹر نیچے ہے۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں کیلیفورنیا میں ایک شہر غالباً اس کا نام کیلیو پیٹرا یا کچھ اس قسم کا بھول رہا ہوں، وہ ساحل سمندر سے یعنی سطح سمندر سے 160 فٹ نیچے ہے وہ شہر۔ تو ایسا زمین اس طرح ہے دنیا میں یہاں پہ۔ سالٹن لیک کے قریب، اچھا ہاں یہاں لکھا ہوا نام کیلیپیٹریا اس شہر کا نام ہے، وہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ سطح سمندر سے 160 میٹر یا 530 فٹ نیچے ہے، جبکہ یہ شہر جو ہے جیریکو یہ سطح سمندر سے 260 میٹر نیچے ہے۔ اچھا، 8000 سال پہلے عراق کی سرزمین پر کاشتکاری کے ساتھ ساتھ جانوروں اور گھوڑوں کو ستایا جانے لگا، اور گھوڑا سواری، سفر، کاشتکاری اور لڑائیوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس طرح آگ، آکسیجن اور زراعت کے بعد گھوڑا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوا۔ یہ وفادار جانور ہل چلانے، تیز رفتار سواری اور لڑائی جھگڑے میں مفید ساتھی بن گیا۔ شہری آبادی اور تہذیب کا آغاز 4000 سال قبل از اسلام ہوا۔ جس وقت اسلام شروع ہوا تو 4000 سال ہو گئے تھے سویلائزیشن کو۔ 5500 سال قبل از اسلام عراق کی جنوبی تکون میں اور کے مقام پر جو موجودہ کویت کے شمال میں ہے اور جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور کچھ دیگر آبادیاں، اور سندھ میں کوٹ دیجی اور موہنجو ڈیرو کی مہذب آبادیاں اور تہذیبیں 5000 سال اسلام سے پہلے پروان چڑھ چکی تھیں۔ آج سے 5000 سال پہلے 50 مربع میل رقبہ کے شہر اور کی آبادی 50,000 تھی، جو 10,000 افراد فی مربع میل بنتی ہے۔ یہ آج کے حساب سے بھی بنیان ترین آبادی ہے، اور یہاں کے یعنی اور کے تیسرے حکمران اور ناموں کے قوانین کا مجموعہ مٹی کی تختیوں پر لکھا ملتا ہے۔ میں نے اور ناموں کا مجموعہ قوانین اور حمورابی کا مجموعہ قوانین ایک کتابچے میں شامل کر کے اردو میں چھاپ دیے ہیں۔ اس کا نام ہے قدیم ترین قوانین، اینشینٹ لاز۔ اس دور کو سائنس کی زبان میں نیولائٹ کہتے ہیں۔ اس دور میں سال بھر کی فصل ایک ہی موسم میں اکٹھی کر کے سنبھالنے کا رواج پڑا۔ تحریر ایجاد ہوئی، حفاظت کے لیے افواج قائم کی گئیں، اور شہری انتظام کے لیے سیاست کی ابتدا ہوئی۔ دجلہ، فرات، نیل، سندھ، گنگا، جمنا اور یانگزی دریا کے کناروں پر گنجان آباد شہر قائم ہوئے، اور ان شہروں کے درمیان اشیاء ضرورت کے تبادلہ کے لیے تجارت شروع ہو گئی۔ مال برداری کے لیے سب سے پہلا جانور گدھا استعمال ہوا۔ جب آپ کو کوئی گدھا کہے تو فخر کیا کریں۔ گدھا 150 کلو گرام یعنی 4 من تک وزن بلا تکان اونچے نیچے راستوں پر لے جاتا ہے اور گھاس پھوس کھا کر پیٹ بھر لیتا ہے۔ لکڑی اور تانبے کے ساتھ ساتھ خیالات، تصورات اور داستانیں بھی ایک سے دوسرے شہر اور تہذیب میں پہنچنے لگی۔ پھر دور دراز جگہوں پر سامان پہنچانے کے لیے کشتیاں اور جہاز بنے۔ 4000 سال پہلے غیر معمولی حجم کی بڑی عمارات تعمیر ہونا شروع ہوئی۔ نیل کے کنارے احرام بننے لگے۔ برطانیہ میں سٹون ہینج کی تعمیر شروع ہوئی۔ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے لمبے لمبے ٹاورز کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ بابل میں کثیر المنزلہ محلات اور برج ابھرے۔ جوڑنے کے مثالے کے طور پر زمین کے نیچے سے کیچڑ نما لک نکال کر استعمال کرتے، جس طرح آج کل ہم گارا یا سیمنٹ استعمال کرتے ہیں۔
लोग की खुदाई के दौरान ऐसा तेल निकलता जो आग पकड़ लेता और परेशानी का बायस बनता। बाबल के लोग इसे नेफ्था कहते और आज हम इसे तेल कहते हैं, जिसकी वजह से बाबल और इराक खुशहाली, तरक्की और जंगों का पहला मरकज़ बना। सिंध और बाबल में गिनती के लिए दर्जन का निज़ाम राइज था, डजन्स। इसी वजह से दिन 12 घंटों के 2 हिस्सों में तकसीम और वक्त में भी 12 घंटे और 60 मिनट राइज है। इसी दौर में जनूबी इराक के सुमीरियों ने पहला पहिया ईजाद कर लिया और घोड़ा गाड़ी यानी शरीयत बनी। पहिए और रेड़े की, अच्छा ये जो शरीयत है इसकी एक रेस, बेन हुर नामी एक फिल्म आई थी हमारी नौजवानी में 60s में, उसमें शरीयत रेस, 2 पहियों वाली गाड़ी, घोड़े खींच रहे हैं उसको, बड़ी ज़बरदस्त फिल्म थी। शरीयत बनी पहिया बनने के बाद। पहिए और रेड़े की ईजाद सामान की तरसील और सफ़र में सूरत के अलावा जंगी मकासद के लिए भी बहुत मुफीद साबित हुई। 3200 साल पहले पहिया गाड़ी के साथ लड़ी गई एक जंग की वजह से तांबे की तजारत और आबदोरफ्त में रुकावट जब पैदा हो गई तो लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। लोहा तांबे से 700 गुना ज़्यादा अवेलेबल था। इसकी धार तेज़ करना भी ज़्यादा आसान था। आपको पता है कॉपर बहुत हार्ड होता है, लोहा सॉफ्ट होता है। इस तरह कांसी की बजाय लोहे का दौर शुरू हुआ। 3000 साल तक ज़मीन बर आज़मों में मुनक़सिम थी और तजारत सिर्फ यूरेशिया और अफ्रीका के दरमियान ही थी, जहाँ पर ज़मीनी राब्ता मौजूद था। सहराई अफ्रीका और अमरीका अभी तक पुरानी तरीका पर ही अलग थलग चले आ रहे थे। तलुए इस्लाम से 1300 साल पहले इटली के साहली शहर पोम्पाई आबाद हुआ। 800 साल से आबाद इस तरक्की याफ्ता शहर में खेलों के 2 स्टेडियम, आबरसानी और नकास का शानदार निज़ाम, एक कामयाब बंदरगाह और 90 होटल थे। तलुए इस्लाम से 1300 साल पहले जिस पहाड़ के दामन में आबाद था, सन 79 ईस्वी में इसमें ऐसी शिद्दत की यकायक आतिशफशानी हुई कि हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले एटम बम से 1 लाख गुना शदीद हरारत पैदा हुई। जो कुछ जहां था पलक झपकते उसी हालत में राख हो गया और लावे और राख की 20 फुट मोटी तह के नीचे दब गया और इसका बयान करने वाला भी कोई ना बचा। 2600 साल पहले लोहे के हथियारों और तरबियत याफ्ता घोड़ों पर मुश्तमिल फौज ने इंसान को एक नई ताकत से आशना कर दिया और इसे महदूद रखना मुमकिन न रहा। इंसान ने वसी सल्तनतें कायम कर दी और 2500 साल पहले ईरान की मुमलिकत 21 लाख मुरबा मील इलाके पर मुश्तमिल थी। और आपको तो नहीं उस वक़्त का अंदाज़ा, जब यहाँ पाकिस्तान में जनरल यहया खान की हुकूमत थी, ईरान का बादशाह मोहम्मद रज़ा शाह, उसने अपने पहलवी ख़ानदान की शहनशाहियत की 2500 साल जश्न मनाया था। 2300 साल पहले सिकंदर यूनानी ने 20 लाख मुरबा मील पर मुश्तमिल अजीम ममलकत कायम की, यहाँ जिल्म तक आ गया था। 2100 साल पहले चीन में हान हुकूमत 23 लाख मुरबा मील पर हावी थी और 1900 साल पहले रूमी सल्तनत 19 लाख मुरबा मील पर मुश्तमिल थी। थोड़ा सा मैं और बयान करूँगा, 10 मिनट। 2100 साल पहले चीनी हुक्मरान ने हिंदुस्तान और यूरोप के साथ रेशम के बदले तजारती इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए अपना तजारती वफद भिजवाया और जिस रास्ता पर उस वफद ने सफ़र किया वो शाहराह रेशम कहलाया। आज से 2100 साल पहले से लेकर 1800 साल पहले तक, यानी 300 साल तक 3 सदियाँ चीन, एशिया और यूरोप की तजारत के अरूज की सदियाँ थीं। 2016 ईस्वी से चीन और पाकिस्तान मिलकर इस शाहराह को और भी वसी करते आए और अब ये आला दर्जा की पुख्ता सड़क में तब्दील कर दिया गया है और सी पैक का तजारती रास्ता बन गया है। 2000 साल पहले तहजीबी उरूज सामने आया। दुनिया में अजीम सल्तनतें कायम हो चुकी थीं, वसी बैनुल-अक़वामी तजारत जारी थी, लेकिन तजारत के साथ साथ मज़ाहिब और बीमारी भी एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। वबाओं के असरात से चीन में हान ख़ानदान की हुकूमत और यूरोप में रोमन एम्पायर ज़मीन बोस हो गई। शाम और तुर्की के इलाकों में तो ईसाइयत फैल ही रही थी, लेकिन इन पर काबिज़ और हाकिम मुल्क इटली में ईसाइयत अभी तक नहायत मातूब और मकसूब थी।
لیکن 312 عیسوی میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی تو یہ مذہب عالمی حیثیت اختیار کر گیا۔ یورپ کے علاوہ مصر، حبشہ، یمن اور نجران تک لوگوں نے عیسائیت قبول کر لی۔ میں اس کے بعد آپ کو چند تصویریں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب یہ تصویریں نکالو جس کے پیچھے اب ایک تھوڑی سی بات اور آپ کو بتانی ہے، تصویری جھلکیاں میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ ہزاروں سال پہلے انسان کتنی مادی ترقی کر چکا تھا۔ جی احرام مصر اب دیکھیے نا، 3200 سال پہلے کیا عظیم الشان عمارت، اور اس کے بارے میں تحقیق کرتے کرتے کہیں پہ اب تک تحقیق ہی مکمل نہیں ہو پا رہی۔ ہمارا اپنا موہنجو ڈیرو، جتنا اس کے بارے میں معلوم کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اسی حیرت کے دریا۔ اچھا، حمورابی کا مجموعہ قوانین اسلام سے تقریباً 2500 سال پہلے اس نے گرینائٹ بلیک پتھر کے 8 فٹ بڑے ایک شیٹ لے کے اس کے اوپر انگریو کروا کے لگا دیا۔ اچھا، 610 عیسوی میں اسلام طلوع ہوا۔ تاشفین آپ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ جب انسان مادی ترقی، عمرانی رویوں اور سوچ وچار کے مراحل سے آشنا ہو چکا تو کائنات کے خالق و مالک اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوع انسانی کی دائمی رہنمائی کے لیے دین کامل عطا فرمانے کا فیصلہ کیا، جس میں امن، عزت، وقار کے ساتھ بقا ممکن ہوئی۔ اس دین کی دعوت و تعلیم کے لیے جس عظیم ہستی کو اپنا نمائندہ بنا کر مبعوث کیا، اس کی تربیت ماں کی گود سے ہی خاص انداز میں شروع کی، تاکہ اپنی محدود عقل کو اپنا رہنما سمجھنے والے مٹی کے ضدی پتلوں کی مزاحمت پر اپنی حکمت اور صبر سے غالب آ سکے، اور یہی ہوا۔ خطہ عرب میں طلوع اسلام اور اس کی عالمی دعوت نے دنیا کا نقشہ اور رنگ ہی بدل کے رکھ دیا۔ 700 عیسوی سے لے کر 1400 عیسوی تک کا دور یورپی اقوام کے لیے تاریخی دور تھا، لیکن اسلامی علوم و تہذیب کا سنہری دور تھا۔ رسول اکرم کی حیات مبارکہ میں 632 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی زندگی میں آپ کی وفات سے پہلے اسلام 24 لاکھ مربع میل کے پورے خطہ عرب پر چھا چکا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسلامی سلطنت رومی سلطنت کے وسیع ترین دور سے بھی 2.5 گنا بڑی علاقہ پر قائم تھی۔ دنیا کے مرکز میں واقع ہونے اور گدھے کے بجائے اونٹ کو باربرداری کے استعمال کرنے کی وجہ سے عرب عالمی تجارت پر چھا گئے۔ اونٹ گدھے سے دگنا وزن اس سے آدھے وقت میں، یعنی 300 کلو گرام یا 8 من وزن ایک دن میں 60 میل تک پہنچا دیتا ہے۔ عرب تاجروں نے صحرائے اعظم سے اٹلی تک اور چین و ہندوستان سے خلیجی ریاستوں اور یورپ تک نمک، چاول، سنگترے، کافی اور مصالحے کی تجارت کے دوران گنتی، ثقافت اور چینیوں کے بارود تک بھی رسائی حاصل کی۔ سب سے پہلے عربوں نے ہی صلیبی جنگوں میں عیسائی حملہ آوروں پر توپ سے گولے داغے۔ وہیں سے یورپی اقوام نے بھی بارود کا استعمال سیکھ کر بارودی اسلحہ کی تیاری میں مہارت حاصل کی۔ آج یہاں تک ہی پڑھتے ہیں۔ میں کچھ تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں، تو اسکرین سے اگر آپ دکھا سکیں تو بھائی تو دیکھنے ذرا، اسکرین پہ زیادہ اچھی طرح نظر آئیں گی۔ کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتے؟ اچھا، یہ جو تہذیبی ارتقاء آپ کو بتایا، اس میں اب یہاں اگر آپ دیکھ سکیں، کیمرہ دکھا سکے تاکہ میں بھی کچھ پڑھ سکوں، تو یہ 2500 سال قبل از اسلام جنوبی امریکہ کے مایا تہذیب میں یہ قربانی کا مینار دیکھیے کس طریقے سے احرام کی شکل کا بنا ہوا۔ یہ 2500 ایئرز بیفور اسلام۔ اچھا، پھر یہ ذرا کیمرے کو کلوزلی دکھائیں، میں ادھر سے دیکھتا ہوں، آپ پکڑے کو بندہ۔ تو یہ ہے جو قدیم تہذیب کی تصویری جھلکیاں، میں اس پیج پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ لکھا ہوا ہے نا گلدان ہڑپا، کہاں تاریخ بتائیں، کس زمانے کا ہے؟ 3100 قبل از اسلام۔ اسلام سے 3100 سال پہلے ہڑپا میں سے ملنے والا یہ گلدان ہے۔ اس قسم کے گلدان استعمال ہوتے تھے۔
اور چاندی کا گلدان ایران 3500 قبل از اسلام. اسلام سے 3500 سال پہلے ایران میں چاندی کے ایسے گلدان استعمال ہوتے تھے. جی. تانبے کا ماسک. یونان میں اسلام سے 2100 سال پہلے یہ دیکھیے تانبے کا ماسک بالکل انسان کے چہرے کے فیچرز کا. پھر اس کے نیچے دیکھیے نمرود کی ملکہ کا سونے سے بنا ہوا تاج. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. پھر اس کے لیفٹ سائڈ پہ 3000 سال قدیم مصری تحریر ہے جو درختوں کی چھال کو کوٹ کوٹ کر کاغذ بناتے اور اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. مصر میں 3000 سال پہلے لکھنا شروع ہو گئے تھے. اگلے صفحے پر آپ دیکھیں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ اوپر ہے پیٹرا اردن. قوم سمود کے پہاڑ کھود کر بنائے گئے عظیم مکانات. یہ اسلام سے 1000 سال پہلے. اور اسی کی رائٹ سائڈ پہ آپ کو پیٹرا کے پہاڑ کے اندر کھود کے بنے ہوئے مکانات کا باہر بیرونی دروازہ نظر آ رہا ہے کیسا عالی شان. اور یہ پومپائی کی تباہی ہے نیچے. جو جہاں جس حالت میں تھا پلک جھپکتے میں راکھ ہو گیا اور صدیوں تک اسی طرح راکھ میں پڑا رہا. 20 فٹ موٹی تہ اوپر جمی ہوئی تھی جس کے اندر آکسیجن اور نمی جا نہیں سکتی تھی تو کوئی چیز ڈیکمپوز نہیں ہوئی. کوئی انسانی بدن ڈیکمپوز نہیں ہوا. لیکن ان کی تہذیب کا ایک رائٹ سائڈ پہ تصویریں دیکھیے. اسلام سے 500 سال پہلے ایک پختہ گلی ان کی دیکھیے. اور یہ نیچے ان کا ایمفی تھیٹر دیکھیے. اسلام سے 500 سال پہلے روم میں یہ تھا حال. اگلے صفحے پر آپ دیکھ رہے ہیں اوہو کا احرام. مصر میں اوہو کا احرام اسلام کے طلوع ہونے سے 3200 سال پہلے تعمیر ہوا. اس کی جیومیٹری دیکھ کر سائنسدان آج بھی انگشت بدل رہا ہے. اور اس میں ڈیٹیلز دی ہیں کتاب میں, آپ پڑھیں گے مزہ آئے گا. اور یہ اگلی تصویر ہے موہنجو ڈیرو کی. دریائے سندھ پر کنارے ہمارے اس وقت پاکستان کے علاقوں میں شامل ہے. 3500 سال قبل از اسلام موہنجو ڈیرو کے کھنڈرات. یہ 1920 عیسوی میں اتفاقاً ایک ارضی سروے کے دوران دریافت ہوئے. لاڑکانہ سے 20 کلومیٹر دور ہے. بلندی پر واقع 750 ایکڑ پر محیط شہر طلوع اسلام سے 3000 سال پہلے ایک عظیم تہذیب کا مرکز تھا. تو یہ چیزیں تصویریں دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ مادی طور پر تو انسان ترقی کر رہا تھا. اچھا, یہ حمورابی نے جب نمرود کے بعد عظیم ترین حکومت حمورابی کی ہوئی ہے بابل پر. یہ اس نے یہ ٹاور ہے یعنی 8 فٹ اونچا گرینائٹ بلیک پتھر ہوتا ہے ٹھوس, اس کے اندر کارونگ. اوپر تصویر جو ہے اس میں فرشتہ حمورابی کو یہ قوانین دے رہا ہے اور حمورابی نے نافذ کیے. یہ بھی میں نے اپنے قدیم ترین قوانین والی کتاب میں بڑی ڈیٹیل اس کے بارے میں لکھ دی ہے. اور یہ ہے نیچے جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے, یہ لکھا ہے حمورابی کے کوڈ آف حمورابی کی. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے پڑھیں گے. آج آپ سب کے توجہ کا شکریہ. امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی. ایک دفعہ پھر ہمیں عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ, یہ جو پورے انسان جتنی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک میں یا ترقی پذیر ممالک میں ہیں سب بے بسی کا شکار ہے. اس نے کوئی حکمران نہیں چھوڑا, کوئی امیر نہیں چھوڑا, کوئی غریب نہیں چھوڑا, کوئی بوڑھا نہیں چھوڑا, کوئی جوان نہیں چھوڑا. 2 لاکھ جانیں لے چکا ہے یہ دنیا بھر میں اور انسان بے بس ہے. ہم یہی عرض کر سکتے ہیں تیری خدمت میں, اللہم انت السلام, تو ہی سلامتی پہ ہے, تو ہی ہمیشہ قائم ہے, اور من کا السلام, اور تمہارے پاس ہی سلامتی ہمیں مل سکتی ہے. آگے بھائی. وَإِلَيْكَ يَرْجُو السَّلَامُ, ہم بھی اپنی سلامتی کے لیے تمہاری طرف ہی رجوع کرتے ہیں, تمہاری مدد سے حاضر ہیں. حینا ربنا بالسلام, یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. وادخلنا دار السلام, اور ہمیں دار السلام میں سلامتی والی جگہ میں داخل کر, یعنی ہماری اپنی جگہ کوئی سلامتی والی جگہ بنا دے. تبارک ربنا یا ذوالجلال والاکرام, تمام برکتیں تیرے پاس ہی ہیں, تیرے پاس ہی آئیں گی یا اللہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جزاک اللہ.